ایک غریب شخص ہے جس کی دہاڑی جو ہے وہ روزانہ کی اپروکس 500 سے لے کر 1000 روپے تک ہے اور منتھلی وہ 20 to 30 کے ارن کرتا ہے۔ اس غریب شخص سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے روزانہ 150 سے 200 افراد کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے تو کین یو ڈو دس، تو کیا وہ کہے گا؟ اٹ از ناٹ پاسبل فار می، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اسٹرانگ انف کہ میں اس کام کو کر سکوں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی کا اونر ہو اور آپ اس کو جا کے کہتے ہیں جناب کیا آپ روزانہ 150 سے 200 افراد کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کہے گا بھائی 150 سے 200 افراد کیا، میں مہینے کا لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہوں، میں تو ہزاروں 2000 3000 بندے کو کھانا کھلا سکتا ہوں روزانہ، تو اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب اس نے ایسی بات کیوں کی؟ بیکاز ہی ہیو دا پاورز، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی پاور وہ رکھتا ہے، جبھی تو اس نے یہ بات کی نا۔ تو ایکچولی کیا پتا لگا کہ جس کے پاس جتنی پاور ہوگی وہ اتنی ہی بڑی بات کر سکتا ہے۔ ہر چیز کی ایک پاور ہوتی ہے، آپ کی ذہن کی بھی ایک پاور ہے اور سوچنے کا بھی ایک معیار ہے۔ آپ اتنا ہی سوچ سکیں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی پاورز ہیں آپ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کی منتھلی جو انکم ہے، آپ کی منتھلی جو سیلری ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے اور آپ کے منتھلی جو اخراجات ہیں وہ تقریباً اباؤٹ 90 to 80 کے ہیں، تو آپ کے 1 سال بعد ایک گاڑی خریدنے کی سوچ تو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر آپ کا سیم ہی یہی بجٹ ہو، یہی سیلری ہو اور میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ 1 سال بعد 2 سے 3 کروڑ روپے کا ایک گھر خرید سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ I have not enough money to purchase this 2 to 3 crore of house، وہ بھی صرف 1 سال کے اندر۔ نہیں بھائی اتنا ممکن نہیں ہے، میری اتنی نہ تو سیلری ہے نہ اتنی سیونگ ہے۔ آپ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جناب جتنی آپ کی پاور ہوگی، جتنا آپ کا معیار ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور وہاں سے پھر 7 آسمان کی سیر فرمائی، پھر دوزخ اور جنت کا مشاہدہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ سارے معاملات بالکل قلیل سے وقت کے اندر ہوئے۔ تو بالکل تھوڑے سے وقت کے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سیر کر لی، اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں اگر آتی بیکاز اٹس ناٹ پاسبل فار اس، لیکن اگر اسی بنا پر ہم یہ کہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی ہے، سو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، بیکاز اٹس ناٹ پاسبل فار اس بٹ اٹ از پاسبل فار دا اللہ آلمائٹی ہو از دا کریٹر آف دس بگیسٹ یونیورس، جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اس کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے دلہا ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکا، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات، شب اسرا کی رات، 27 رجب کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں دیدار کیا تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے کرم اور فضل کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اپنے پیارے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے، اس فضیلت سے نوازا ہے جس سے کائنات کی کسی چیز کو مشرف ہونے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ امتی کا تو کام یہ ہے کہ وہ اپنی نبی کی شان سنتا جائے اور اسی میں خوش ہوتا جائے، اور یقیناً جو عاشق رسول ہے میرے سید اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں نا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ عاشق اعلیٰ حضرت میرے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مرشد عطار دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کیا ہی خوب فرمایا نا، ہے صف آرا سب حور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں،
ایک دھوم ہے عرش عالم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقام مرتبہ شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب خوب عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں کے اندر عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔